سورۃ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ کے ہجرت سے پہلے جو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کے جو حالات تھے ان کا اس میں ذکر ہے۔ توحید، رسالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ اس صورت میں ذکر ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، اس کی قوم کا تذکرہ بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوم کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اس لیے بیان کیا مشرکین کے سامنے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ اللہ کے کلام کو مان جائیں، شرک سے باز آ جائیں۔ اور جو شرک انہوں نے شروع کیا تھا اس سے بڑھ کر پہلی قوموں نے بھی شروع کیا تھا، تو جیسے وہ شرک سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان قوموں کو تباہ اور برباد اور ہلاک کر دیا، تو ان مشرکین مکہ کو بھی سنایا گیا تاکہ یہ بھی عبرت حاصل کر کے راہ راست پہ آ جائیں۔ اس سورت کے 6 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ الف لام را کیونکہ اصل چیز تھی کہ قرآن کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا، یہ جو پچھلی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے تھے مشرک کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے،
لست مرسلا، ہم نہیں مانتے آپ کو رسول، ہاں ایک شرط پہ مانتے ہیں کہ آپ اس پہاڑ کو سونا بنا دیں یا اس پہاڑ کو ایک طرف کر دیں، تو اس شرط پہ مانیں گے۔ تو سب سے پہلے پھر قرآن کا بتایا گیا، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، کہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو آپ کی طرف اتارا، کس لیے؟ اس لیے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں۔ لوگ اندھیرے میں ہیں، آپ ان کو روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو قرآن جو ہے یہ روشنی ہے، قرآن جو ہے یہ روشن راستہ ہے۔ جو بھی قرآن کی طرف متوجہ ہوگا تو قرآن اس کو روشن، صاف، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو من الظلمات، اندھیرے سے نکال کر، الی النور، روشنی کی طرف لے آئے، نور کی طرف لے آئے، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ منشا اللہ کی ہوگی۔ جو روشن راستے پہ آئے گا اس میں بھی منشا اللہ کی ہوگی، جو ہدایت پہ آئے گا اس میں بھی منشا اللہ کی ہوگی۔ اگر اللہ کی اس میں منشا نہ ہو تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، اس خوبیوں والے زبردست راستے کی طرف آپ بلائیں۔ ایسا راستہ جو خوبیوں والا ہے، زبردست ہے اور حمید ہے جی، ساری تعریفیں اس راستے کی ہیں، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ ہر نماز میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس راستے پر؟ آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر اے اللہ تو نے اپنا انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں سے بچا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستوں سے بچا۔ تو بہترین راستہ کون سا راستہ ہے؟ جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور انعام کن لوگوں پر ہوا؟ دوسری آیت میں ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ ہیں اللہ کے نبی، انعم اللہ علیہم من النبیین۔ پھر دوسرے لوگ کون ہیں؟ والصدیقین۔ پھر تیسرے لوگ کون ہیں؟ والشہداء۔ پھر چوتھے لوگ کون ہیں؟ والصلحاء۔ وحسن اولئک رفیقا۔ پھر پانچویں لوگ یہ ہیں جو ان سارے لوگوں کی بات کو مان کر اسی راستے کو اپنا۔ وحسن اولئک۔ تو ہم اللہ کے نبی اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی بات کو ہم مانتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اور وہ راستہ یہی ہے، الی صراط العزیز الحمید، جی، جو بہترین خوبیوں والا راستہ ہے اور زبردست راستہ ہے۔ جو بھی اس پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔
آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا وہ اندھیرے میں چلا جائے گا، وہ روشنی کی طرف نہیں آئے گا، نور کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور اسی کی بادشاہی ہے زمین کی۔ سب کچھ اسی کا ہے، سارا حکم اسی کا چلتا ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو۔ آسمان ساتوں آسمان، زمین ساتوں زمینیں، ساتوں طبق، سب اسی کے حکم کے مطابق نظام چل رہا ہے۔ اس زمین کے اندر نہ جانے کتنی مخلوق ہے اور اس زمین کے اوپر نہ جانے کتنی مخلوق ہے۔ سب مخلوق کو اللہ چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام سارا کا سارا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سارا نظام اللہ کا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے توحید کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے کہ اتنی بڑا اللہ جس نے سارا نظام بنایا ہے پھر بھی نہیں مانتے، اس کے بنے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کی بچھی ہوئی زمین کو دیکھتے ہیں، اس کے گاڑے ہوئے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اس کے چلائے ہوئے سمندروں کو دیکھتے ہیں، اس کے اگائے ہوئے سرسبز و شاداب درختوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے کافروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت۔ ویل کہتے ہیں ہلاک ہونا، تباہ ہو جانا۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، اور سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے، سخت ترین عذاب، ایسا عذاب کہ اس عذاب سے کبھی نجات نہیں پا سکیں گے، ایسا سخت عذاب کہ دنیا میں تو جان چھڑوا لیتا ہے نا انسان، کسی نہ کسی، کوئی سفارش کے ذریعے سے، کوئی رشتہ داری کے ذریعے سے، کوئی اول خیش کے ذریعے سے، لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ، اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تو کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان کی جو حرکات ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، یستحبون، یہ لوگ کافر لوگ یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، علی الآخرہ، یہ آخرت کی زندگی پر اہمیت کس زندگی کو دیتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کو۔ یہ کہتے ہیں سب کچھ دنیا ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں آخرت کو۔ وہ تو یہ کہتے ہیں بس کھائیں پئیں موج کریں، بس مر جائیں گے پھر اس کے بعد تو چھٹی۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے کہ یہ زندگی تو مختصر ہے، اصل زندگی تو آگے والی ہے جو ہمیشہ کی ہے، آخرت کی زندگی۔ تو اس لیے کافر جو ہے یہ پسند کرتے ہیں، یستحبون، یہ کافر لوگ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری وجہ کیا ہے ان کافروں کی کہ یہ عذاب ان کو آئے گا سخت ترین؟ اس کی وجہ دوسری یہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خود بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ کافر وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو، یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، سیدھے کام کافر نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے ماحول میں، معاشرے میں کافر کوشش کرتا ہے کہ بے حیائی ڈالوں، فحاشی ڈالوں، مسلمانوں کو عیاش کر دوں، مسلمانوں کو بے حیا بنا دوں۔ کافر کی ہمیشہ یہی محنت رہی ہے، اور وہ اپنا سارا مال، ساری کوشش، تگ و دو اسی میں لگاتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ایسا کر دیں کہ جب یہ بے حیا بن جائیں،
پھر یہ جو چاہیں کریں گے، کیونکہ حضور کا بھی فرمان ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب مسلمان بے حیا ہو جائے، اس میں حیا نہ رہے، غیرت ختم ہو جائے، پھر جو چاہے کرے۔ تو کافر کی محنت یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی ڈالی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کافروں کی دوسری جو حرکت ہے، دوسری جو ان کی خاصیت ہے، یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ۔ اور تیسری ان کی کیا ہے، ان کی خباثت کافروں کی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ سیدھے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ہر سیدھے کام میں ٹیڑھا پن تلاش کریں گے، کوئی نہ کوئی ایسا عذر پیش کریں گے، لوگوں کے سامنے ایسا بیان کریں گے کہ لوگ اس میں کیا بن جائیں، مذبذب ہو جائیں، اس کام کو مشکوک بنا دیں، اور لوگ اس سے کیا کرنا، دور ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ان کی یہ تیسری جو ہے یہ حرکت ہے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ان پر اللہ کا عذاب بھی ہے، اور عذاب بھی ایسا کہ جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ نے فرمایا یہی کافر جو دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ضلال بعید، یہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے، یہ ایسے گمراہ ہیں کہ اب واپس نہیں آ سکتے سیدھے راستے میں، یہ اتنی دور نکل چکے ہیں، حد سے تجاوز کر چکے ہیں، حد سے تجاوز۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، باقی رہی بات یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کا رسول فرشتہ ہوتا ہے، آپ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ ہماری قوم کے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو پہلے رسول بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو 1,24,000 آئے نبی رسول، وہ بھی انہی کی قوم میں سے تھے اور ان کی زبان کے تھے، انہی کی زبان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ عبرانی زبان تھی، ان کی قوم کی زبان عبرانی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جتنی رسول بھیجے پہلے، وہ انہی کی قوم سے تھے اور انہی کی زبان بولتے تھے۔ تو عرب کے اندر عربی بولی جاتی تھی، تو اس لیے ہم نے آپ کو عربی قرآن دیا، اور عربی زبان میں آپ کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ اور پہلے بھی جتنی رسول ہے انہی کی قوم کی زبان تھی تاکہ ان کو اچھے طریقے سے بات کھلی سمجھا سکے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے کتنی رسول بھیجے، نہیں بھیجے رسول ہم نے مگر انہی کی قوم سے انہی کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو کھلی آسان واضح بات سمجھا سکے۔ فیضل اللہ من یشاء، لیکن اس کے باوجود بھی پھر کوئی ہدایت پہ آتا ہے، کوئی ہدایت پہ نہیں آتا۔ ہدایت پہ وہی آتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ فیضل اللہ من یشاء، بس اللہ پھر جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ عربی زبان کی بڑی خاصیت ہے، عربی زبان اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی زبان عربی ہوگی، جنت میں سارے جنتی عربی بولیں گے، اگرچہ اس وقت مختلف زبانیں استعمال ہوتی ہیں، جتنی مسلمان جنت میں داخل ہوں گے وہ سارے کے سارے عربی زبان بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ زبان سکھلا دیں گے، عربی زبان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی عربی زبان بولی تھی، اور انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی تھیں وہ بھی عربی زبان میں تھی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے آخری محبوب کے لیے بھی کس زبان کو استعمال کیا؟ عربی زبان کو۔
اور جنت کی جو دفتری زبان ہے، جنت کی دفتری زبان وہ بھی عربی ہوگی، اور جو فرشتوں کی زبان ہے وہ بھی عربی ہے، یعنی دفتری جو لکھتے ہیں فرشتے، ہاں جی، ان کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اللہ کو عربی زبان جو ہے پسند ہے، ہاں جی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو، اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور عرب کے لوگوں کی یہ زبان تھی تاکہ ان کو اچھے طریقے سے یہ باتیں سمجھ آئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اب اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، ہم نہیں جانتے، اس میں اس کی حکمت ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ایک ایک بتایا گیا کہ پہلے جو رسول آئے انہوں نے کیا کیا اور ان کی قوم نے کیا کیا۔ تو آپ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ ہم نے دیکھو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے اپنی قوم کو گمراہی سے روشنی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف، غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، اسی کی زبان میں آئے، انہی کی قوم سے تھے۔ اب انہوں نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے سب کو، بنی اسرائیل کو، من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان مشرکوں سے وہ دن یاد دلاؤ، وہ دن، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے وہ دن ان کو یاد دلاؤ کہ تاکہ یہ عبرت حاصل کریں، تاکہ یہ مان جائیں مشرکین۔ وہ دن کیا تھے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور ان کی قوم بگڑی ہوئی تھی، خاص طور پر مصر کا جو فرعون تھا، وہ فرعون یہ عربی کا لفظ ہے، مصر کی زبان میں جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو آیونی کہتے تھے، فرعون نہیں کہتے تھے، فرعون عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو ہر جو مصر کا بادشاہ آتا تھا اس کو عربی زبان میں فرعون کہا جاتا تھا، لیکن مصر کی زبان میں آیونی کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے وہ دن یاد دلاؤ کہ جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی سیدھے راستے کی طرف، جیسے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ مشرکین کو کہا کہ فرعون نہ مانا، حتیٰ کہ ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ پہلے اللہ نے ان پر اپنے انعامات کی بارش کی، آسمان سے دسترخوان اترتا، آسمان سے کھانے اترتے اور بنی اسرائیل کھاتی تھی، لیکن بنی اسرائیل ایسے ہی نافرمان ہو گئی، تو اللہ نے پھر ان بنی اسرائیل کو اتنی بھی انعام دیا کہ ظالم بادشاہ اس وقت کا فرعون، اس سے بھی اللہ نے اس قوم کو نجات دی، لیکن اس کے بعد پھر قوم بگڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا ان سے وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرو تاکہ یہ عبرت حاصل کریں، یہ شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دلاؤ بایام اللہ، اللہ کے وہ دن جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیے تھے۔ پہلے ان انعامات کیے، جب حد سے بڑھ گئی قوم تو پھر اللہ نے عذاب بھیجے اس قوم پر۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان آیات میں ہر ایک شکر کرنے والے، صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ سبق ہے، سبق ہر اس آدمی کے لیے جو شکر کرنے والا ہو، جو صبر کرنے والا ہو، جو بات کو سمجھنے والا ہو۔ ان واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو، حضرت یونس علیہ السلام کا ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کا ہو،
ہاں جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو، جتنی واقعات گزرے ہیں ان سب واقعات میں یہ عبرت ہے، سبق ہے کن لوگوں کے لیے جو عقل و فہم رکھتے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اذکروا، او قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اس نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر عطا کی۔ جب قوم بگڑ گئی پھر موسیٰ نے سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تم پر تو کتنی بڑا احسان کیا کہ ایک ظالم بادشاہ سے تم کو بچایا، اس کی ساری فوج کو اللہ نے غرق کر دیا، اب تم بعد میں پھر بگڑ گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ہاں جی کہ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تم کو نجات دی اللہ نے فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے، اللہ نے تم کو نجات دی، اب تم ادھر سے نجات پا کے اب تم بگڑ رہے ہو۔ ہاں جی، یسومونکم سوء العذاب، اور اللہ نے اس ذلت سے، اس عذاب سے بھی تم کو بچایا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ نے اس بات سے بھی، اس ذلت سے بھی تم کو نجات دی، اب تم پھر بگڑ گئے ہو، اس کے بعد پھر بگڑ گئے ہو، اب تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایسے سمجھایا، کیونکہ بنی اسرائیل جو بگڑی تھی یہ بعد میں بگڑی، فرعون سے بھی نجات ملی۔ فرعون کا جو پہلے اس نے جو یہ پورے مصر میں یہ حکم چلایا تھا کہ جو بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، تو اللہ نے یہ ساری چیزوں سے بنی اسرائیل کو نجات دی، یہ ان پر ذلت تھی، عذاب تھا ایک، تو اللہ نے ساری چیزوں سے نجات دی۔ نجات دینے کے بعد پھر قوم بگڑ گئی بنی اسرائیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تو تم پر اتنی بڑے احسان کیے ہیں، اب تم پھر بگڑ گئے ہو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ نے تم کو نجات دی فرعون کے لشکر سے، اور وہ فرعون تو ایسا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا برا کرتا تھا کہ وہ ذبح کرتا تھا ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا، جی عظیم، بڑا بلا امتحان، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ جب اللہ نے تم کو اس امتحان سے نکالا اب تم پھر بگڑ رہے ہو۔ تو مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا گیا کہ دیکھو اب تم پہلے گمراہی میں تھے، اب تمہارے پاس اسلام آیا ہے، سنہری راستہ آیا ہے، اب تم کو اللہ کا نبی بلا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، اب تم پھر پھرے جاتے ہو، اس میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو دیکھو اگر کوئی انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا، کہ اللہ نے امتحان بھی دیے، اس میں بھی اللہ نے ان کو پاس کیا اور وہ اس سے گزر گئے، تو جو بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتوں کی اور مزید بارش کرتا ہے، اور اگر تم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری اوپر نعمتوں کی اور برسات کرے گا اور بڑھائے گا اپنی نعمتیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کیا انکار اللہ کی نعمتوں کا، تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کی رسول کی بات کو نہ مانا، تو ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ نے فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا کہ جب کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ پہنچے تو رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ جب رجوع اللہ انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک تو اس امتحان سے اس مسلمان کو پاس کرتے ہیں، اور پھر جب پاس ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں اور اس پر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے یہ مختلف قسم کے حالات جو آ رہے ہیں، اس حالات میں رجوع اللہ ضروری ہے،
تاکہ ہم اس امتحان سے، اس وبا سے، اس فضا سے، اس مشکلات سے، اس پریشانیوں سے نکلیں، اور جب نکلیں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کی اور مزید برسات کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب مشکل یا حالات ایسے آئیں تو نہ شکری کرنا شروع کر دیں، نہ فرمانی شروع کر دیں، اور ایسے ہوتا ہے۔ سن 2010 میں جب فلڈ آیا تھا ہمارے علاقوں میں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، نہ نماز نہ روزہ، قبرستان میں، مسجدوں میں لوگ سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک عذاب سامنے ہے، سیلاب سامنے ہے، لیکن کوئی خوف خدا نہیں، کوئی خوف خدا نہیں۔ اور اس دوران کتنی عزتیں لوٹی گئیں، کتنی لوگوں کی جائیدادیں لوٹی گئیں، کتنی لوگوں کو دھوکے دیے گئے، نشے دیے گئے، فراڈ کیے گئے۔ تو یہ تو الٹا دعوت دینے والی، عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے جب کوئی ایسے حالات ہیں تو اس وقت رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، نہ کہ بگڑ جانا چاہیے۔ جب بگڑو گے تو اللہ کا کیا کرو گے؟ اللہ تو اللہ زبردست ہے، وہ تو پکڑنے والا بھی ہے، وہ تو حکیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو ان حالات میں رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دین فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ لا إله إلا محمد۔